وہ تبرک جو باطل ہے، جیسے ہم نے کہا کہ ان جگہوں کو تبرک سمجھنا کہ جس کے بارے میں شریعت سے ثابت نہیں ہوا، شریعت سے وارد نہیں ہوا، جیسے مساجد کے دروازوں کو چومنا، مساجد کی چوکھٹوں کو چومنا، ہم مساجد شریعت سے ثابت ہے نا۔ اب آپ اس سے بھی آگے چلے جائیں، مزاروں کی چوکھٹوں کو چومنا، مزاروں کے دروازوں کو چومنا۔ ہمارے عمران خان صاحب گئے تھے نا، انہوں نے چوکھٹ کو چوما تھا، ہاں، لوگوں نے ولولہ کھڑا کر دیا کہ جی یہ تو سجدہ کر رہے ہیں، دیکھو قبر کو جا کے۔ تو بہرحال انہوں نے سجدہ تو نہیں کیا تھا کیونکہ وہ تو شرک اکبر ہے، بلکہ انسان فوراً ہی دار اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، لیکن انہوں نے چوکھٹ کو چوما تھا، جس بھی عقیدے سے چوما تھا، یعنی عقیدہ یہی تھا کہ بھئی یہ عبادت سمجھ کے انہوں نے چوما تھا، تو یہ جائز نہیں ہے۔ برکت سمجھ کے چوما تھا، یہ جائز نہیں ہے، لیکن یہ کرنے سے انسان دار اسلام سے خارج نہیں ہوتا۔ ہمیں فتوے لگانے میں تھوڑی اتنی جلدی نہیں کرنی چاہیے، خاص طور پہ جب مسلمان ہوں۔ اسی طرح مٹی کو بابرکت سمجھنا، کعبے کی دیواروں کو، اس کو ہاتھ لگانا اور اس کو بابرکت سمجھنا، مقام ابراہیم کی جالی کو بابرکت سمجھنا، اس کو لگانا اور چومنا، جسم پہ ملنا، یہ سارے ناجائز تبرکات میں سے۔ اسی طرح قبروں میں جانا زیارت کی قصد سے نہیں، بلکہ دعا، اس مقام پہ جا کر دعا کرنے سے یہ عقیدہ رکھنا کہ اس مقام پہ جا کے دعا زیادہ قبول ہوتی ہے، یہ بھی جائز نہیں ہے۔ اب آپ سنیے ایک اور انسان کے کان کھڑے کر دینے والی بات۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ کہتے ہیں، اپنی کتاب ہے اقتضاء صراط المستقیم، وہ کہتے ہیں کسی انسان کا انبیاء کی قبروں کے پاس جا کر نماز پڑھنا، ان کے لیے نہیں، اللہ کے لیے، نیک لوگوں کی قبروں کے پاس جا کے نماز پڑھنا اللہ کے لیے، یہ سمجھتے ہوئے کہ یہ مکان بابرکت ہے، یہ مکان بابرکت ہے اور اس میں نماز کی زیادہ اجر ملے گا، کہتے ہیں فَهَذَا عَيْنُ الْمُحَادَّةِ لِلَّهِ رسول، یہ اللہ اور رسول کے ساتھ یہ جنگ ہے، مخالفت ہے۔ اس سے اوپر اور ایک انہوں نے مسئلہ بتایا، سنیے، کہتے ہیں کہ ایک انسان حرا پہ جائے، حرا کیا ہے جی؟ غار حرا میں جائے، وہاں نماز پڑھے اور وہاں دعا کرے، یا پھر سور کی طرف، غار سور کی طرف جائے، وہاں نماز پڑھے، وہاں دعا کرے، یا پھر طور پہاڑ کی طرف جائے، وہاں جا کے جہاں پہ موسیٰ علیہ السلام سے بات کی تھی اللہ نے، وہاں نماز پڑھے، یا پھر کسی بھی تاریخی، اسلامی تاریخی مقامات یا انبیاء کے مقامات کی طرف جائے، اس لیے کہ، یا پھر بیع عقبہ جہاں ہوئی تھی وہاں جا کے نماز پڑھے، تو یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ بھی بدعت ہے، یہ بھی جائز نہیں ہے، کیونکہ نبی علیہ السلام نے اگر غار حرا میں نماز پڑھی، یا نبی علیہ السلام نے اس جگہ میں جا کے نماز پڑھی، تو اس جگہ کی مناسبت سے نماز نہیں پڑھی۔ موسیٰ علیہ السلام طور پہ گئے تو وہ خاص اس جگہ کی مناسبت سے طور پہ جا کے انہوں نے کوئی بھی عبادت نہیں کی۔ اسی طرح اور بڑی بات کہہ رہے ہیں کہ کیوں نہیں ہے یہ عبادت؟ کیونکہ اگر یہ عبادت ہوتی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ سب سے پہلے کرتے، وہ عالم الناس تھے اور دین کے معاملے میں سب سے زیادہ جوش و جذبہ رکھنے والے تھے، زیادہ متقی اور پرہیزگار تھے ہم سب سے۔ اسی طرح ایک اور بات کی امام شیخ ابن باز رحمہ اللہ، وہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کا جو ہجرت کا جو رستہ تھا اس کو خاص طور پہ اختیار کرنا، اس میں جا کے نمازیں پڑھنا، اور اس خاص جگہوں پر جہاں نبی علیہ السلام نے بھی نماز پڑھی ہو، اس جگہ کی خاص نسبت سے نہیں، انسان جا کے نماز پڑھے، تو پھر یہ بھی جائز نہیں ہے، یہ بھی بدعت میں سے ہوگا۔ صحیح، یعنی اتنی احتیاط کا معاملہ ہے۔ خلاصہ کیا ہے، جس جگہ پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جگہ کی خاص مناسبت سے نماز پڑھی ہے، انسان بھی اس جگہ کی خاص مناسبت سے وہاں جا کے نماز پڑھ سکتا ہے، ورنہ عمومی طور پہ دنیا کا کوئی بھی خطہ ہو، انسان وہاں جا کے نماز پڑھ سکتا ہے۔ لیکن اگر یہ عقیدہ ہو بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پڑھی تھی اور جگہ کی کوئی خاص اہمیت ہے اور وہاں نماز پڑھے، اور چونکہ وہ نہیں ہے تو یہ ثابت نہیں ہے۔ کچھ زمانے ہیں، جیسے میں نے کہا وقت ہیں جو بابرکت ہیں، جیسے رمضان ہے، عشرہ ذی الحجہ ہے، ان میں عبادت متبرک ہے، پڑھنا برکت کا باعث ہے، لیکن کس طرح؟ جس طرح ثابت ہے، طریقہ بھی سنت کے مطابق ہو کہ برکت کا بھی حصول ہے تو اسی طرح ہی ہونا چاہیے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ دنوں کو، اوقات کو خاص کر لینا، کہ جیسے 12 ربیع الاول کا دن ہے،
بدر کا دن ہے اور اسراء معراج کا دن ہے، ہمارے ہے نا، یہ شب برات ہے، شب معراج ہے، یہ ساری چیزیں ہیں، ان کو خاص سمجھ کے ان میں برکت کا اصول سمجھنا یہ بھی تبرک باطل میں سے ہوگا اور یہ بھی جائز نہیں ہے۔